عزیزان من، اکابر صوفیاء اکرام اپنے اپنے زمانے میں صرف علم و فضل میں بے مثال نہ تھے، بلکہ وہ اپنے ہم عصر علماء و فضلاء پر ہر لحاظ سے برتری رکھتے تھے۔ تصوف میں قدم رکھنے سے پہلے ہمارے صوفیاء و اولیاء اکرام علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، خواجہ خواجگاں قبلہ عاشقاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس طرح کے دوسرے صوفیاء اکرام اولیاء اکرام نہ صرف اقلیم درویشی کے شہنشاہ تھے، بلکہ کشور علم و فضل کے تاجدار بھی تھے۔ ہمارے ان بزرگوں نے ملت کے مردہ جسم میں ہمیشہ نئی روح پھونکی ہے۔ انہی کی نگاہ کے فیض سے قوم کے حوصلوں کو بلندی، عزم کو پختگی، ولولے کو جولانی اور قوت عمل کو بجلی کی سی تیزی ملتی رہی ہے۔ اولیاء اللہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے ذرا تعصب کی پٹی اتار کر دیکھیں تو انہیں سنجر کا ایک درویش اس علاقے میں پرتھوی راج کی راجدھانی میں مسلح بچھائے نظر آئے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پرتھوی راج جیسا ظالم، جابر اور متعصب ہندو راجا براجمان ہے۔ اب اس ناسازگار ماحول میں جو درویش حق کی دعوت دیتا ہے اور ہر قسم کے خطرات کو بالائے طاق رکھ کر اسلام کے پرچم کو یوں لہراتا ہے کہ اسے صدیوں کے انقلابات بھی سرنگو نہیں کر سکتے، وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص ایک صوفی ہے، وہ ہمارا ایک بابا ہے۔ کیا ایسے شخص کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیا دیا؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بابے تو شے کوئی نہیں، جبکہ اس بابے کا لایا ہوا انقلاب صدیوں بعد بھی اپنے اثرات کو مٹنے نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ درویش جس کے متعلق اقبال جیسے فلسفی نے کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی نہاد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اس بزرگ بابے کا نام شیخ احمد سرہندی فاروقی المعروف مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہندوستان میں اس درویش خدا مست نے کفر و شرک کا مردانہ وار مقابلہ کیا، اپنے دور کے طاقتور بادشاہ اکبر کی ملحدانہ سرگرمیوں کا نہایت کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اکبر نے کفر و الحاد کو یہاں تک پھیلا دیا تھا کہ کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ کے بجائے اکبر خلیفۃ اللہ کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ حضرت مجدد پاک نے تن تنہا نہ صرف ان حالات کا مقابلہ کیا، بلکہ ان کی بیخ کنی کے لیے حضرت مجدد پاک نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ آخرکار اکبر اور جہانگیر کا قائم کردہ دین الہی اپنی موت آپ مر گیا، ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ درویش
اتنی بڑی مملکت کے بادشاہ سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ٹکرا گیا. یہ کوئی 21ویں صدی کا انجینئر نہیں، یہ کوئی سائنٹسٹ نہیں، بلکہ یہ ایک صوفی بزرگ ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ اولیاء اکرام کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں کو اس بات کا علم نہ ہو کہ جب چنگیزی طوفان نے دنیا اسلام کو تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا، ہزاروں آباد شہر ویران کر دیے گئے، آپ کو معلوم ہے کہ کس نے ان سرکش طوفانوں کا رخ موڑا؟ کس نے اسلام کے دشمنوں کو اسلام کی شمع کا پروانہ بنا دیا؟ وہ اسی صوفیاء کے گروہ کا ایک فرد تھا جس کی ایک نظر نے ساری فضا کو بدل کے رکھ دیا. وہ درویش حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید اور ایک خراسانی درویش تھا. اشارہ غیبی سے ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان کو دعوت اسلام دینے کے لیے تشریف لائے. وہ شکار سے واپس آ رہا تھا، اپنے محل کے دروازے پر ایک درویش کو دیکھ کر تگودار خان نے از راہ تمسخر پوچھا اس درویش سے، اے درویش، تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب دیکھیے، اس بےہودہ سوال پر آپ برہم نہیں ہوئے، بڑے تحمل سے فرمایا، اگر میں اپنی جانثاری اور وفاداری سے اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کر لوں تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو آپ کے کتے کی دم اچھی ہے جو آپ کی فرما برداری کرتا ہے اور آپ کے لیے شکار کی خدمات انجام دیتا ہے. اب اس غیر متوقع جواب سے تگودار خان بڑا متاثر ہوا. وہ آپ کو مہمان کی حیثیت سے اس نے آپ کو اپنے پاس ٹھہرا لیا. اللہ اکبر. پھر آپ کی کوشش سے تگودار خان نے در پردہ اسلام قبول کر لیا، لیکن اپنی قوم کی مخالفت کے خوف سے اس کا اظہار نہ کیا. پھر انہیں یہ کہہ کر رخصت کیا کہ سر دست آپ واپس تشریف لے جائیں، میں اپنی قوم کو ذہنی طور پر اسلام قبول کرنے پر آمادہ کروں گا. چنانچہ آپ وطن واپس آ گئے. کچھ عرصہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا ان بزرگوں کا، لیکن وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ تگودار خان کے پاس جائے اور اسے اس کا وعدہ یاد دلائے. کچھ عرصہ بعد ان کا بیٹا تگودار خان کے پاس وہ بزرگ پہنچے، جا کے اپنا تعارف کرایا، اپنے آنے کی وجہ بتائی، وہ وعدہ یاد دلایا. تو تگودار خان نے کہا کہ تمام سردار اسلام قبول کرنے پہ آمادہ ہیں، لیکن فلاں سردار ابھی اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا. اگر وہ راہ راست پر آ جائے تو مشکل حل ہو سکتی ہے. آپ نے اسے بلا بھیجا اور دین اسلام کی تبلیغ کی. اس سردار نے کہا کہ میری ساری زندگی میدان جنگ میں گزری ہے، میں علمی دلائل کو نہیں سمجھتا، میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ درویش میرے پہلوان سے مقابلہ کرے، اگر اسے پچھاڑ دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. تگودار خان نے جب اس درویش کا نحیف اور لاغر جسم دیکھا تو اس نے اس مطالبے کو مسترد کرنا چاہا، لیکن آپ نے اس کا چیلنج قبول کر لیا. مقابلہ کے لیے تاریخ اور جگہ کا تعین ہو گیا. مقررہ دن بے شمار لوگ اس عجیب و غریب مقابلے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. اب ایک طرف ایک نحیف و کمزور درویش ہے اور دوسری طرف ہاتھی جیسا ہٹا کٹا نوجوان پہلوان ہے. اس وقت بھی تگودار خان نے بڑی کوشش کی کہ مقابلہ نہ ہو، لیکن وہ درویش مقابلہ کرنے پہ مصر تھا. جب دونوں اکھاڑے میں نکلے تو آپ نے اس زور سے اس پہلوان کے پہ تماچا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور غش کھا کے زمین پہ گر گیا. وہ سردار حسب وعدہ باہر نکلا، میدان میں آیا، آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. اسی محفل میں، اسی میدان میں تگودار خان نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیا اور اپنا نام احمد رکھا. اللہ اکبر.
پھر ہلاکو خان کا ایک بھائی تھا برکے خان. تاریخ جانتی ہے برکے خان کی بہادری کو. وہ برکے خان بھی حضرت شیخ شمس الدین باخوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پہ اس مشرف با اسلام ہوا تھا. اس طرح ان پاک نہاد صوفیہ کی ایمانی جرت اور دل آویز اسلوب تبلیغ کے طفیل پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ اکبر. پھر قسطنطنیہ اسلامی فتوحات کا ایک لازوال باب ہے. آپ جانتے ہیں کہ 22 سالہ سلطان محمد کو کس نے اس کٹھن مہم کے لیے تیار کیا تھا؟ وہ ایک صوفی تھا. وہ ہمارا ایک قابل فخر بابا تھا. اللہ اکبر. حضرت آق شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جو سلطان محمد کے شیخ طریقت تھے، جن کی ترغیب اور بشارت سے سلطان محمد نے یہ بے مثال کارنامہ سر انجام دیا اور قسطنطنیہ کو فتح کیا. قسطنطنیہ کو فتح کرانے کے پیچھے بھی ہمارے ایک بابے کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. سلطنت عثمانیہ کے بننے میں آپ سب جانتے ہیں، اب تو بہت دنیا اس سے واقف ہو چکی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے بننے کے پیچھے اولیاء اکرام کا ہاتھ تھا. وہ سارے حضور غوث پاک کے فیض یافتہ تھے. اللہ اکبر. جن صوفیاء کی خوبصورت کوششوں سے دنیا میں اسلام پھیلا اور شہر فتح ہوئے، قوموں اور ملکوں کے مقدر سمر گئے، ان کے بارے میں اس ملت کے افراد اگر یہ کہیں کہ باب شاہی کوئی نہیں، تو اس زیادتی پر کس سے شکوہ کیا جائے؟